بولو نعرہ حیدری یا ولی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شارک ہوئی، جس کے کلبے سے اس میں شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی، جو نبی کا ہوا وہ علی کا ہوا، جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا، وہ ہے خیبر شکن اور شہر خدا، نام سے جن کے ہر جو کلفت تلی، ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی، جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مژدہ ملا، جیتے جی جس کو جنت کا مژدہ ملا، سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا، سلسلے سارے جس پر ہوئے ملتہی، ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی۔ آخری ایسا سماعت فرمائی، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، نجم تجھ کو جو نسبت انہی سے ملی، ہاں وہی وہ علی نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خلفائے راشدین، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت، فیضان اہل بیت، ہر بلا کا خاتمہ، ہر بلا کا خاتمہ، مصطفیٰ کے نور عین، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، فاطمہ کے دل کا چین، شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، آٹھ نعرے پنجے تک کے ایک نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ۔ وگر داغ بلا استاد کشتی ضعیفان اشتارات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔
مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا قطب الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا علاء الدین چشتی، مدد کن یا نظام الدین چشتی، مدد کن یا نصیر الدین چشتی، مدد کن یا سید حیات الحسن چشتی، مدد کن یا سید فرید الحسن چشتی، بحق لا الہ الا اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کے رشتے کی عزت دار خواتین، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی دور سے بڑا لمبا سفر کر کے فقیر آپ کے دیار میں حاضر آیا۔ اس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہ دیکھیے گا کہ بولنے والا کون ہے، کہاں کا ہے، فیروز آباد کا ہے، آگرہ کا ہے، کھنڈوا کا ہے، ہردا کا ہے، پیلی بھیت کا ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ پیغام کیا دینے۔ بات اگر شریعت مصطفیٰ پر ہو تو دل کی کھڑکی کھول کر دل میں بسا، اور اگر شریعت سے ذرا بھی ہٹ کر ہو تو دامن پکڑ لیجیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے عشق کا جام ایسی بارگاہ سے پیا ہے جس کو دنیا خانقاہ حشمتیہ کہا ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس نے کسی کی پرواہ نہ کی، جس نے یہ نہ دیکھا کہ کوئی ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، جس نے یہ نہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے یا نہیں چلتا، جب بھی دیکھا تو یہ دیکھا کہ اگر عاشق مصطفیٰ ہے تو سینے سے لگائیے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر گستاخ پایا تو ٹھوکر مار دیا۔ تو پیارے، آج ہم یہاں سرکار اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کرنے آئے ہیں۔ یہ مت دیکھیے گا کہ بولنے والے کی آواز کیسی ہے، یہ دیکھیے گا کہ بولنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ جھوم کے درود پاک سنا دیجیے۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، گروائے اہل سنت کے علم بردار، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، یعنی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت۔ پیارے، ہماری جان کا نام ہے اعلیٰ حضرت، ہماری شان کا نام ہے اعلیٰ حضرت، اور ہماری پہچان کا نام ہے۔ جب آقا کی عظمتوں پر حملے کیے جا رہے تھے، معاذ اللہ، کوئی نبی کو چمار سے زیادہ ذلیل بتا رہا تھا، کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ رہا تھا، کوئی نبی کے بعد دوسرے نبی کے ہونے کا اقرار کر رہا تھا۔ اس وقت میدان میں کوئی نہ آیا، میدان میں آیا تو رضا علی خان کا وہ نور نظر آیا، میدان میں آیا نقی علی خان کا شہزادہ میدان میں آیا، جس کو دنیا امام احمد رضا کہا تھا۔ یارے، کدھر جا رہے ہو؟ کون رضا؟ آج عوام کو غلط ذہن دیا جاتا ہے کہ یہ دو مولویوں کا جھگڑا ہے، کہا جاتا ہے یہ دو مولویوں کا جھگڑا ہے، کوئی مسلک کا جھگڑا نہیں ہے۔ لوگ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اور مولوی اشرف علی تھانوی ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ الحمدللہ، تاریخ کو نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، بریلی کا رضا 1256
ہجری حضرت نقی علی خان کے یہاں پیدا ہوا. 1256 ہجری میں سرکار اعلی حضرت پیدا ہوئے. سرکار اعلی حضرت 1272 ہجری 1856 یعنی غدر سے ایک سال قبل 1857 کا جو غدر ہوا تھا اس سے ایک سال پہلے 1272 میں سرکار اعلی حضرت نقی علی خان کے یہاں پیدا ہوئے. 1276 میں قرآن پاک کا ناظرہ کر لیا. کتنے سال کی عمر میں؟ زور سے بولو. 4 سال کی عمر میں میرا رضا ناظرہ کر لیا. 1278 میں سرکار اعلی حضرت نے منبر پر بیٹھ کر میلاد پڑھ دیا. 1280 میں اعلی حضرت نے ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھ دی. یہ پہچان ہے مجدد کی. یہ پہچان ہے مجدد کی کہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ کر رہے ہیں, 6 سال کی عمر میں منبر پر بیٹھ کر میلاد شریف پڑھ رہے ہیں, 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھ رہے ہیں, اور 1285 میں رجاعت کے معاملے میں ایک مسئلے کا جواب دے کر سرکار نقی علی خان نے آپ کو مفتی کے خطاب سے نواز دیا. کتنی عمر ہے؟ 13 سال 10 مہینے. یہ ہمارا رضا ہے. تاریخ نوٹ کرنا. 1272 میں پیدا ہوئے, 1276 میں ناظرہ کیا, 1278 میں منبر پر بیٹھ کر میلاد پڑھا, 1280 میں ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھ دی, اور 1285 میں مفتی ہو گئے. اب ذرا ان مولوی صاحب کو بھی دیکھو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ پڑھے تھے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو. مولوی اشرف علی تھانوی 1280 میں پیدا ہوا. کب پیدا ہوا؟ جب اعلیٰ حضرت ہدایت النحو کی شرح لکھ چکے تھے. 1285 میں بڑے بھائی کے سر پر پیشاب کر رہا ہے. 1286 میں ماموں کی دال کی رکابی میں کتے کا پلہ ڈالتا ہے, اور 1295 میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے جاتا ہے. جب وہ پیڑ کے نیچے چلا کرتا تھا اس وقت پڑھنے گیا. جس وقت وہ پڑھنے گیا اس وقت سرکار اعلیٰ حضرت کو مفتی بنے ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں. قوم کو دھوکہ دیتے ہو, کہتے ہو کہ ایک ہی استاد کے شاگرد تھے. سرکار اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مفتی نقی علی خان سے پائی. سیدی سرکار آل رسول مہریروی ابو الحسین نوری سے پائی, اور مرزا غلام قادر بیگ سے پائی. پیارے وہی اعلیٰ حضرت. آئیے اسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ دیوان ہدایت کے بخشش سے چند اشعار پیش خدمت ہیں, سماعت فرمائیں. مچل کے کہتی جو سبحان اے سلیماں دیکھیے شوقت رسول اللہ کی, ہے محیط دو جہاں رحمت رسول اللہ کی, اور سدرہ والے کرتے ہیں خدمت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یہ اعلیٰ حضرت ہیں, اعلیٰ حضرت.
پیارے اعلیٰ حضرت کو وہی سمجھے گا جس کے اندر عشق پیدا ہو. اعلیٰ حضرت ہر کسی کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. ہاں، اعلیٰ حضرت اسی کی سمجھ میں آتے ہیں جو دل سے مصطفیٰ سے محبت ہے. پیارے وہی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں. پیارے سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں عشق والو عشق کا جذبہ تمہیں کس نے دیا، حسن والو حسن کا تاج حسین کس نے رکھا، تھا تسلسل سوالا تو پہ آئی ایک صدا، لاورا بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت. سبحان اللہ. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور نہر و مارز و فلک سب ان کے دم سے تابناب ہے، بہمد اللہ ہر شے میں انہی کا نور باب. اور منکرین اختیارات نبی کے منہ میں خاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے، اندھے تطہیر دیکھ لے قدرت. پیارے ایک ناہنجار کھڑا ہوا، کتاب لکھی. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، کتاب کا نام درمیانی امت، صفحہ نمبر 86. لکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، معاذ اللہ. اور میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں. چھوٹا ہو یا بڑا، سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں. کوئی میدان میں نہ آیا. جب اس ناہنجار نے یہ کتاب لکھی سب کے منہ میں دہی جم گئی، مگر الحمدللہ میدان میں آیا تو حشمت علی کا پوجا، میدان میں آیا تو حضور شیر ہندوستان میدان میں آئے، میدان میں آئے تو حضور سنابل ملت میدان میں آئے، میدان میں آئے تو حضور شمائل ملت میں میدان میں آئے. اور پردستہ کہا او خبیث سن لے، تو بے بس، تیرے ماننے والے بے بس. میرا نبی تو وہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کن کہلاتے وہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے وہ ہیں. رب ہے موتی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے اور کھلاتے وہ. پیارے کدھر جا رہے ہو؟ ایسے ناہنجاروں سے بچو. کتاب تقویت الایمان میں لکھا تو سب نے رد کیا، لیکن جب یہی کتاب اپنے کہنے والے نے لکھی تو زبانوں میں دہی جم گیا. شرع سب پر حجت ہے. جو حکم تقویت الایمان کے مصنف پر، اسی عبارت کی بنیاد پر وہی حکم تطہیر پر بھی لگے گا. الحمدللہ یہ فیضان ہے خانقاہ حشمتیہ کا کہ آج جگہ جگہ
تطہیر کا منہ کالا ہوتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے تطہیر دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ سورج مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے واپس کیا، اور آج بھی سورج اسی امید سے نکلتا ہے، آج بھی اسی امید سے نکلتا ہے کہ وہ دن تھا کہ علی کے لیے آقا نے مجھے واپس کر دیا، وہ دن تھا کہ علی کے لیے آقا نے مجھے مقام صحبہ پر واپس کر دیا تھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ ایسے ناہنجاروں سے ایمان بچاؤ۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جس میں عشق مصطفیٰ کا نور ہو، آنکھ وہ جو جلوے سرکار سے معمور ہو، اور خشک چلے فی کے سجدوں پر نہ تو مغرور ہو، تجھ سے اور جنت سے قیامت لب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، ہم رسول اللہ کے جنت کی دیکھنی ہے حشر میں۔ ان کے درود پاک سنا صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وصحبہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حدیث پاک سن لیجئے، حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بمکہ کان حجرا حجسم علی عرفہ الی الان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر جانتے ہو مکہ میں ایک پتھر ہے جسے میں پہچانتا ہوں وہ مجھے پہچانتا ہے۔ کون پہچانتا ہے؟ زور سے بولو، کون پہچانتا ہے؟ پتھر آقا کو پہچانے اور دو پیر کا جانور آقا کو پہچاننے کا انکار کرے۔ ہاں، یہ دو پیر کا جانور جو نگر نگر ٹگر ٹگر بستی بستی کریا کریا گھومتے ہیں، اللہ سے مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگو اللہ سے، یہ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں آقا نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جابر جانتے ہو مکہ میں ایک پتھر ہے جسے میں پہچانتا ہوں وہ مجھے پہچانتا ہے۔ جب جب میں پتھر کے قریب جاتا ہوں تو پتھر مجھ سے کہتا ہے یا نبی سلام علیکم۔ یہی تو ہم پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھیں، جمعہ کی نماز میں پڑھیں، فاتحہ ہو تو پڑھیں، میلاد ہو تو پڑھیں، یہی پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکم۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے؟ تو علامہ عبدالحق محدث دہلوی، یہ وہ محدث ہیں جنہیں ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد نمبر 2 سطر نمبر 117 پر ارشاد فرماتے ہیں وما حجر حجر اسود، وہ پتھر حجر اسود ہے جو نبی پر سلام پڑھتا ہے، وہ پتھر حجر اسود ہے جو آقا پر سلام پڑھتا ہے۔ غور کرو، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح کیا، اور مکہ شریف کو فتح کرنے کے بعد مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کو لے کر کعبے کے اندر گئے اور ارشاد فرماتے ہیں اے علی یہ جتنے پتھر کعبے میں رکھے ہوئے ہیں سب کو باہر نکال دو۔ کتنے پتھر تھے؟ 360۔
کتنے تھے؟ کہاں تھے؟ زور سے بولو. کعبے میں آقا ارشاد فرماتے علی سب کو باہر، سب کو باہر نکال دو. سارے پتھروں کو باہر نکال دیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں علی حجر اسود کو اندر کر دو. حجر اسود کو اندر کر دو. ذہن میں سوال آیا یا رسول اللہ پتھر یہ بھی ہے پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے پتھر وہ بھی ہیں، اس کو اندر کیوں ان کو باہر کیوں؟ تو آواز آتی ہے اے ندیم رضا حشمتی ان کو باہر اس لیے کر دیا کہ یہ مجھ پر سلام نہیں پڑھتے تھے، اور اس کو اندر اس لیے کر دیا یہ مجھ پر سلام پڑھتے ہیں. بلا تشبیہ جو آقا پر سلام پڑھتے ہیں سب جنت میں، جو آقا سے محبت کرتے ہیں سب جنت میں جائیں گے. اور جو صلاۃ و سلام پر اعتراض کرتے ہیں نا، یہاں اعتراض کر رہے ہو میدان محشر میں پڑھنا پڑے گا. یہاں خوب اعتراض کرتے نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، مگر وہاں ہاتھ باندھ کر تم بھی کہو گے یا نبی السلام علیکم. تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر کدھر جا رہے ہو؟ رضا ہے وہی رضا، قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مت سوچئے کہ حق سے جلنے والے اس دور میں ہی ہیں، ہر دور میں حق سے چلنے والے ہیں. تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں قلم اٹھاتے ہیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. ابھی زبان سے جملے نکلے ہی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی روح انور مچل گئی. مدینہ منورہ سے آواز آتی ہے احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہا تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا مصطفیٰ کی رحمت تمہارے جب جب تمہارا قلم چلے گا مصطفیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ چلے گی. پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا لکھنا شروع کر دیا. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. تو بغداد معلیٰ سے غوث اعظم جیلانی، محبوب سبحانی، قطب لامکانی، شیخ ربانی، سرکار محی الدین عبد القادر جیلانی کی روح مبارک سے آواز آتی ہے اے احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا غوث اعظم کی غوثیت تیرے ساتھ چلے گی. تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، غوث اعظم کی غوثیت ملی، مگر رضا کا قلم نہ رکا. پھر لکھنا شروع کر دیا ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. تو ہندوستان کے مشہور شہر اجمیر معلیٰ سے سرکار غریب نواز کی روحانیت اعلان فرماتی ہے اے احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا معین الدین کی نصرت تمہارے ساتھ چلے گی. مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، غوث اعظم کی غوثیت ملی، غریب نواز کی نصرت ملی. پھر احمد رضا نے قلم کو نہ روکا، لکھنا شروع کر دیا. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. تو محررہ مطہرہ کی سرزمین سے سیدی سرکار شاہ برکت اللہ محرروی کی روحانیت اعلان فرماتی ہے اے مولانا احمد رضا تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جب جب تمہارا قلم چلے گا برکت اللہ کی برکت تمہارے ساتھ چلے گی. تو پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ملی، غوث اعظم کی غوثیت ملی، غریب نواز کی نصرت ملی، برکت اللہ کی برکت ملی. ایسی ملی ایسی ملی ایسی ملی کہ آج ساری دنیا کہتی نظر آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا اتاریوں پہ ساون گرا کے وہاں
گرا کے سلا کلی مولویوں پہ فیضان سنابل ملت، فیضان شمائل ملت، عطائے شمائل ملت، عطائے حضور شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پیارے کدھر جا رہے ہو؟ کیسے آقا کا تم سے دامن چھڑانے کی بات کی جا رہی ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ کیسے آقا کا دامن تم سے چھڑانے کی بات کی جائے؟ آج یہ گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بستی بستی، کریا کریا چنے اور ستو کی پوٹری لے کر گھومنے والے لوگ، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، کوئی دینے والا نہیں، اللہ ہی دے گا۔ رات بھر دامن گیرا والوں سے کہتے رہے اللہ سے مانگو، اللہ سے، 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 اور جب صبح کے 6 بجے تو ناشتہ اپنی بیوی سے مانگ رہا ہے، ناشتہ اپنی بیوی سے مانگ رہا۔ پکڑ لیا سید صاحب نے، ناہنجار، کون سے تو کہتا رہا اللہ سے مانگو، اللہ سے، ناشتہ بیوی سے کیوں مانگتا، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ سے مانگ، اللہ ناشتہ دے گا۔ فوراً کہنے لگا سید صاحب آپ نہیں جانتے۔ سید صاحب ارشاد فرماتے ہم کیوں نہیں جانتے، بتا تو صحیح کہ آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو سید صاحب نے بردستہ کہا ہم نے جام ایسی بارگاہ سے پیا ہے کہ بخاری ہم سمجھتے ہیں، ترمذی ہم سمجھتے ہیں، ابن ماجہ ہم سمجھتے ہیں، ابو داؤد ہم سمجھتے ہیں، مشکات ہم سمجھتے ہیں، تیری بات نہیں سمجھیں گے؟ بتا تو صحیح اللہ سے کیوں نہیں مانگتا؟ تو فوراً کہنے لگا کہ ہم ناشتہ بیوی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم بیوی کو اللہ نہیں سمجھتے۔ ناشتہ ہم بیوی سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم بیوی کو اللہ نہیں سمجھتے۔ تو لپک کر سید صاحب نے کہا ناوقار قوم کو دھوکہ دیتا ہے، کون سا سنی مسلمان غوث اعظم کو اللہ سمجھتا ہے؟ کون سا سنی مسلمان غریب نواز کو اللہ سمجھتا ہے؟ کون سا سنی مسلمان خواجہ معین الدین اجمیری کو اللہ سمجھتا ہے؟ کون سا سنی مسلمان نظام الدین اولیاء کو اللہ سمجھتا ہے؟ کون سا سنی مسلمان چمن شاہ ولی کو اللہ سمجھتا ہے؟ کون سا سنی مسلمان کڑک شاہ ولی کو اللہ سمجھتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی، تو دنیا والوں سے مانگتا ہے، سنی مسلمان اللہ والوں سے مانگتا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ، ان کے ہر سوال کا جواب ہے مگر مکاری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فاتحہ آرام، کھچڑا نہیں بنانا چاہیے، اگر کھچڑے کی دیگ بن گئی کسی نے کہہ دیا تو آ گیا 4 بالٹی کھا گیا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ ارے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا، 2-4 بوٹی نکال لا۔ ارے تھوڑی سلاد ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ ادھر حرام بھی بتا رہا ہے اور ادھر کھا بھی رہا ہے۔ جو حرام کو کھائے گا حرامی ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حرام بتاتا ہے، حرام کھا رہا ہے۔ الحمدللہ کھچڑا ہمارے مقدر میں، باز کا مرغا ہمارے مقدر میں، غریب نواز کا دلیا ہمارے مقدر، یہ تو سنیوں کے مقدر کی بات ہے، کیونکہ یہ ہمیں آقا سے وراثت میں ملا۔ اللہ والوں سے محبت کرو، خوب مال مسالہ کھائے چلے جاؤ۔ تو ان لوگوں سے بچو، یہ تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رہوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہ وہ چور بلا کے ہیں، تیری کٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو داڑھی والا ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو جبہ و دستار والا ہے؟ تم یہ سمجھ رہے ہو ٹوپی اور پگڑی والا ہے؟ پیارے، یہ تمہارو ایمان کو لوٹنے کے لیے شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ جب میں دامن گیرا کے اسٹیشن پر اترا تو سفید لباس میں کچھ لوگ ملے، مجھ سے دیکھ کر بولے السلام علیکم۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات؟ کہ حضرت ہم نے سلام کیا،
میں نے فوراً کہا یہ داونگیرہ کا اسٹیشن ہے. میں تو سمجھا کوئی کہہ رہا ہے سموسے گرم. کہ نہیں حضرت ہم نے سلام کیا. میں نے کہا ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو مصطفیٰ پر سلام کرتا. میں نے کہا یہ تو بتاؤ آپ کون؟ تو آپ لوگوں نے بگلا دیکھا ہے نا؟ بگلا جانتے ہیں بگلا کس کو بولتے ہیں؟ جو سفید سفید ہوتا ہے پانی میں کھڑا رہتا ہے, دیکھا ہے نا؟ ہاں کیا بولتے ہیں؟ انڈا بگلا. انڈا بگلا. ہاں ہم نے کہا تم کون؟ فوراً بولا ہم انڈا بگلا ہیں. میں نے کہا واہ کیا بات, تم تو بڑے سفید نظر آ رہے ہو. فوراً کہنے لگا کہ حضرت تقوی کی بنیاد پر سفید ہو گئے. میں نے کہا ماشاء اللہ تقوی کی بنیاد پر تمہاری سفیدی. فوراً بولا جی حضرت. میں نے تو یہ بتاؤ تم جب پانی میں کھڑے رہتے ہو تو آنکھوں کو کیوں بند کر لیتے ہو؟ دیکھا ہے نا آپ نے؟ فوراً کہنے لگا کہ ہم پانی میں اس لیے آنکھوں کو بند کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات, تیری سفیدی تقوی کی بنیاد پر تیری آنکھوں کا بند کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. اے بگلے یہ بتا تو پانی میں قدم جو آہستہ آہستہ رکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بگلا بولا کہ میں پانی میں قدم آہستہ اس لیے رکھتا ہوں حضرت کہیں اللہ کی مخلوق میرے پیر کے نیچے آ کر دب کر مر نہ جائے. میں نے کہا بہت اچھی بات, تیرا ظاہر تو بڑا اچھا نظر آتا ہے کیونکہ تیری سفیدی تقوی کی بنیاد پر ہے. تیری آنکھوں کا بند کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے. تیرے قدم آہستہ رکھنا اس لیے کہ اللہ کی مخلوق دب کر مر نہ جائے. تو اے بگلے مجھے یہ بتا ان مچھلیوں کا کیا قصور ہے جنہیں تو کھا جاتا ہے؟ ان مچھلیوں کا کیا قصور ہے جنہیں تو کھا جاتا ہے؟ تو لپک کر بگلا بولا حضرت اب بھی نہیں سمجھے تو کب سمجھو گے؟ میں نے کہا بتا تو صحیح کہ حضرت یہ تینوں ڈرامے میں نے اس لیے کرے ہیں کہ مچھلی میرے قریب آ جائے میں کھا جاؤں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں یہ تینوں ڈرامے اس لیے کہ مچھلی قریب آئے میں کھا جاؤں. تو پیارے کسی کے جبہ و دستار کو دیکھ کر, کسی کی داڑھی اور ٹوپی کو دیکھ کر, کسی کے سفید لباس کو دیکھ کر دھوکے میں مت آ جانا کہ یہ بھی اللہ والے ہیں. ہاں یہ تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے شکل اختیار کرے گھومتی ہے. ان سے بچو, جب تم ان سے بچ جاؤ گے تو یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے. یہاں بھی بیڑا پار اور وہاں بھی بیڑا پار ہے. ان شیطانوں سے بچو. جب ان سے بچ جاؤ گے نا, قوم کو بہت دھوکہ دے لیا. اے داونگیرہ والو, ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچانے کی ضرورت ہے. آؤ تاریخ کے حوالے سے چلو. یہ کتاب ہے, اس کا نام تقویۃ الایمان ہے. اس کتاب کے اندر خبیث لکھتا ہے صفحہ نمبر 7, اولیاء, انبیاء, جن, شیطان, بھوت, پری میں کچھ فرق نہیں. ماں دل پر ہاتھ رکھو, کتاب میں لکھتا ہے اولیاء, انبیاء, جن, شیطان, بھوت, پری میں کچھ فرق نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. کیا واقعی اولیاء, انبیاء, جن, شیطان, بھوت, پری میں کوئی فرق نہیں ہے؟ اٹھاؤ اللہ کا مقدس کلام. اے قرآن کریم تو بتا کیا واقعی اولیاء, انبیاء, جن, شیطان, بھوت, پری میں کچھ فرق نہیں؟ تو اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. مچل کے بولو اصحاب الجنت هم الفائزون. کہ جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر, کبھی برابر, اور جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہے. کون کہہ رہا ہے؟
قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تو کہے اولیاء انبیاء جن شیطان کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اب بتاؤ اولیاء انبیاء جنتی ہیں یا جہنمی؟ زور سے بولو. اور شیطان بہت جہنمی ہے. شیطان بہت جہنمی ہے. اللہ کا ایک جنتی اور جہنمی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور ملا کہے برابر تو اب اللہ کی مانو کہ ملا کی؟ زور سے بولو. اللہ کی مانو گے کہ ملا کی؟ اور جو اللہ کی نہ مان کے ملا کی مانے اسے مسلمان مانو گے؟ اس کے ساتھ شادی کرو گے؟ اس کے ساتھ بابت کھاؤ گے؟ اس سے سلام کرو گے؟ اس سے کلام کرو گے؟ اس کے ساتھ بیٹھو گے؟ نعرہ لگا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی ذکاوت، علی کی شجاعت، فاطمہ کی چادر، عباس کے بازو، حسنین کی شہادت، غوث کی کرامت، خواجہ کی حکومت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مہررہ شریف، فیضان مخدوم اشرف سمنانی، فیضان مظہر اعلی حضرت، فیضان مشاہد ملت، فیضان مشہود ملت، فیضان ادریس ملت، فیضان ناصر ملت، فیضان سنابل ملت، فیضان شمائل ملت، عطائے شمائل ملت، عطائے شمائل ملت. سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اے دامنگیرہ والو دل پر ہاتھ رکھو. تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا. نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ثابت ہے. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اور یہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہی کتاب تقویت الایمان ہے. کتاب کے اندر لکھتا ہے، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، صفحہ نمبر 12. ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ. کیا لکھ رہا ہے؟ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. معاذ اللہ. یعنی چمار کی تو کوئی عزت ہے مگر آقا کی کوئی عزت نہیں. معاذ اللہ. اور پھر پوچھو اللہ کے مقدس کلام سے، اے قرآن، کیا واقعی اللہ کے آگے جمال کی تو عزت ہے، کسی اور کی عزت نہیں؟ تو اللہ کا مقدس کلام ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عِزَّتِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، اور رسول کے صدقے میں عزت مومنوں کے لیے. رسول کے صدقے میں عزت مومنوں کے لیے. تو قرآن تو کہے رسول اللہ عزت والے، اور ملا کہے چمار سے زیادہ ذلیل. بتاؤ اللہ کی مانو گے کہ ملا کی؟ اور جو ملا کی مانے اس کے ساتھ بیٹھو گے، اس کو اپنے گھر دعوت کھلاؤ گے؟
اس کے ساتھ رشتہ ناتا کرو گے، اس سے میل جول کرو گے، بس یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہی اصل ہے، یہی قل ہے، اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے۔ آج تم کہتے ہو محبت ہے ہمیں نبی سے، آج تم کہتے ہو آقا سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر غور کرو، ابا کے دشمن کو دعوت نہ دو۔ جب شادی کی فہرست بنائی جاتی ہے نا، سارے گھر والے جمع ہوتے ہیں، اور جب نام لکھے جاتے ہیں تو فوراً والد ماجد کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو نہیں بلایا جائے گا کیونکہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس کو نہیں بلائیں گے، اس نے مجھے گالی دی تھی، فوراً نام کاٹ دیا۔ اب کسی نے کسی سے تحقیق نہیں کی، کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں گئے کہ مفتی صاحب کوئی راستہ بتا دیجئے، ان کو دعوت میں بلا لے۔ فوراً کہیں گے ابا کا دشمن ہمارا دشمن، چچا کا دشمن ہمارا دشمن، ماموں کا دشمن ہمارا دشمن، پھوپھا کا دشمن ہمارا دشمن، خالو کا دشمن ہمارا دشمن، اور پیارے رسول کے دشمنوں کو دعوت دے رہے ہو، رسول کے دشمنوں کے ساتھ میل جول کر رہے ہو، اور پھر کہہ رہے ہو یہ ہمارا ماموں ہے، یہ ہمارا خالو ہے، یہ ہمارا پھوپھا ہے، یہ ہمارا چچا ہے۔ پیارے قبر میں کوئی ساتھ نہ جائے گا، کوئی قبر میں ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یاد کرو، جب تک جسم کے اندر جان ہے تب تک رشتہ ہے۔ جسم سے چڑیا اڑی، اب ماموں ماموں نہیں، چچا چچا نہیں، خالو خالو نہیں، پھوپھا پھوپھا نہیں، بھائی بھائی نہیں۔ جو باپ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جب جسم سے جان نکل جاتی ہے نا، وہی یہ کہتا ہے جلدی کرو، غسل کراؤ، کفن پہناؤ، جلدی کرو، جلدی جلدی کرو، غسل کراؤ، کفن پہناؤ۔ غسل کرایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اور جنازے نماز پڑھانے کے بعد قبرستان کی جانب لے کر چلتی ہے۔ اب جب جنازہ جا رہا ہے، جب جنازہ جا رہا ہے تو وہ سب دیکھ رہا ہے، کہتا ہے اے میرے والد، تو مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، آج تو مجھے تنہا قبر میں چھوڑنے جا رہا ہے۔ اے ابا، تو میرے ساتھ قبر میں لیٹ جا، تو آواز آئے گی بیٹا، جب تک تیرے اندر جان تھی تب تک تجھ سے رشتہ تھا، مگر اب تیرے جسم سے جان نکل چکی ہے، اب تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ تیرا تیجا کرا دوں گا، تیرا 10واں کرا دوں گا، تیرا 20واں کرا دوں گا، تیرا 40واں کرا دوں گا، مگر تیرے ساتھ اب میرا کوئی رشتہ نہیں۔ بھائی کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، بھائی تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، یہ تو بتا مجھے تنہا قبر میں کیوں چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی اے میرے بھائی، جب تک تیرے جسم کے اندر جان تھی تب تک تیرا میرا ساتھ تھا، مگر آج تیرے جسم سے جان نکل چکی ہے، اب تیرا میرا کوئی ساتھ نہیں، اب ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ وہی بیوی جس نے زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس سے کہا جاتا ہے اے میری شریک حیات، مجھے تنہا قبر میں چھوڑا جا رہا ہے، تو میرے ساتھ لیٹ جا۔ بی بی کہے گی کہ میں نے تیرے نام سے چنری کو اتار دیا، پیروں سے بچھیے اتار دیے، ہاتھوں کی چوڑیوں کو توڑ دیا، عدت کرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر لوں گی، مگر تیرے ساتھ قبر میں نہیں جاؤں گی۔ کوئی میدان، کوئی آنے والا نہیں ہے قبر میں ساتھ۔ ہڈیوں پر رحم کھاؤ بھولے مسلمانوں، دنیا کا رشتہ جب تک جان ہے تب تک ہے، اور آقا کا رشتہ حشر تک چلے گا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے۔ دیکھیے قربان جاؤ میرے رضا پر، قبر سے لے کر حشر تک کی ضمانت دے رہی ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ غور کرو، صدیق اکبر کی ذات ہے، آپ کے شہزادے آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہی بات میں گفتگو چل رہی ہے، عرض کرتے ہیں اے ابا،
شاید آپ کو معلوم ہو کہ جب میں ایمان نہ لایا تھا اور میں کفار و مشرکین کی طرف سے جنگ میں تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جنگ میں تھی، آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، مگر میں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، میں نے یہ کہہ کر آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں، تو قربان جاؤ صدیق اکبر کی ذات پر۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو سن، اس وقت تو نے مجھے چھوڑ دیا کہ میں تیرا والد ہوں، قسم رب کعبہ کی اگر تو ابو بکر کی تلوار کی زد میں آتا، تلوار چلتی تیری گردن مار دی جاتی، کیونکہ اس وقت تو میرا بیٹا نہیں، رسول خدا کا دشمن تھا۔ کدھر جا رہے ہو تم؟ اپنے رشتے کو دیکھ رہے ہو؟ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ جنگ بدر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر میں جب جنگ ہو رہی ہے تو میدان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زد میں پتہ ہے کون آیا؟ فاروق اعظم کے ماموں عاص بن حسام بن مغیرہ میدان میں آئے، میدان میں آیا اور فاروق اعظم سے مقابلہ کیا، اور فاروق اعظم کی تلوار چلی، اپنے سگے ماموں کی گردن مار دی گئی۔ کدھر جا رہے ہو پیارے؟ ہڈیوں پر رحم کھاؤ، یہ دنیا کا رشتہ یہیں تک کا ہے، یہ رشتہ یہیں تک کام آئے گا۔ آقا کا دامن تھام لو، کیونکہ جب پیچھے کیسے جھوم کے درود پاک پڑھیے، اللہم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحکم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے غور کرو، جب قبر میں اتارا جائے گا اور قبر میں اتارنے کے بعد سوالات کیے جائیں گے، من ربک، ماں دینک، ماں کنتا تقول فیہ کہ ھذا رجل۔ ویسے ہی گھبرا رہا ہے، رشتہ دار چھوڑ گئے، خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اب یہ بھیانک شکل لے کر دو فرشتے اور آ گئے، پوچھ رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں، گھبرا رہا ہے کہ یکایک حجاب کے پردے ہٹتے ہیں، مدینہ منورہ سے سرکار تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں اس سے کیا سوال کرتے ہو، یہ تو مجھ پر محبت سے درود و سلام کرتا، یہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ تو میرے نام پر جان قربان کیا کرتا تھا، یہ تو میرے نام پر اپنے گھر والوں سے جھگڑ جایا کرتا تھا، یہ تو میرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتا تھا۔ پیارے آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ، آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ گے تو یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے، یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا، یہ قافلہ کیسے لٹا؟ دامن گیرا والو، تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے یہاں بہت لوگ گھوم رہے ہیں، بہت لوگ گھوم رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو ارشاد فرماتے ہیں ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھجلا کر سردے پٹکوں، چل رے مولا، چل رے مولا۔ بات آ گئی، حضور شیر ہندوستان ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے یہاں چوری ہو گئی، مچل کے بولو، ایک شخص کے یہاں چوری ہوئی، تھانے میں رپورٹ لکھائی گئی، اور رپورٹ لکھنے کے بعد ایس ایچ او نے چوروں کو گرفتار کیا تو 4 چور گرفت میں آ گئے۔ کتنے آ گئے؟ 4 چور گرفت میں آئے، جیپ میں ڈالا، لے کر چل دیے۔ غور کرنا پیارے، جا رہے ہیں آگے آگے ایس ایچ او کی گاڑی، پیچھے پیچھے 4 چور جا رہے ہیں۔ جیسے ہی چوراہے پر پہنچے تو ان 4 چوروں میں سے ایک چور کہتا ہے السلام علیکم۔ تو چوراہے پر ایک شخص چائے پی رہا تھا، بولا وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ ایسے ایچ او نے کہا گاڑی روک، گاڑی روک، گاڑی روک۔ فوراً گاڑی روکی گئی کہ معاملہ کیا ہے؟ یہ 5واں تو یہ بیٹھا ہوا ہے، 5واں تو یہ بیٹھا ہوا ہے۔
پکڑ اندر ڈال. وہ کہہ رہا ہاں صاحب کیا بات, صاحب میری کیا خطا ہے, مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ ایسے اچھے بولا پانچواں تو تو ہی ہے جو رات کی چوری میں شامل تھا. اور جب تھانے میں لے جایا جا رہا ہے تو دے سٹا پٹ دے سٹا پٹ دے سٹا پٹ دے سٹا پٹ. کہہ رہا ہائے میری کیا غلطی ہے, ہائے میری کیا خطا ہے, میں نے تو سلام کا جواب دیا تھا. ایسے اچھے بولا اگر تو چور کے سلام کا جواب نہ دیتا تو یہاں پٹائی نہ کرتا. پیارے یہ دنیاوی چور ہے جس کے سلام کا جواب دینے پر تھانے میں مار پڑتی ہے, اور تم وہابیوں کے سلام کا جواب دو گے تو قبر میں بھی مارے جاؤ گے, حشر میں بھی مارے جاؤ گے. پیارے یہاں بھی مارے جاؤ گے, وہاں بھی مارے جاؤ گے. وہابی حرامی دیوبندی حرامی تبلیغی حرامی اشرف علی تھانوی حرامی طارق جمیل حرامی ذاکر نائک حرامی سکے اعلی حضرت اشرف شیر سنت. آج ہم سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے لا کر پھولوں کو باندھ لیں تو اعتراض شرک ہے, شرک نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا کر لیا؟ تبرک لائے باجی صاحبہ کے آستانے سے, تبرک لا کر ہم نے باندھ لیے تو شرک ہے, شرک نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ دیکھیے یہ کتاب ارواح ثلاثہ مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی کتاب, کتاب کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 302, صفحہ نمبر 302 کیا لکھتے ہیں کہ مولوی معین الدین صاحب اور حضرت محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا نانوتوی صاحب کی ایک کرامت بیان کرتے ہیں. اور سے سنیے گا کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی کثرت ہو گئی, سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے شفا ہو جاتی تھی. غور کیجئے, آج ہم سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے پھول لا کر باندھ رہے ہیں تو شرک, یہ مولوی صاحب کی قبر سے مٹی لا کر باندھ رہے ہیں. مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر ڈلواؤ تب بھی ختم, جب بھی قبر پر ڈلواؤ تب بھی ختم, جب بھی قبر پر ڈلواؤ تب بھی ختم. میں تھک گیا, کئی مرتبہ مٹی ڈلوا چکا, پریشان ہو کر مولانا کی قبر پر جا کر, غور سے سنیے گا, کہا آپ کی کرامت ہو گئی, ہماری مصیبت ہو گئی. آپ کی کرامت ہو گئی, ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو اگر اب کی کوئی اچھا ہو گیا تو تمہاری قبر پر مٹی نہیں ڈلواؤں گا. کس کو اڑکا رہا ہے؟ زور سے بولو, کس کو اڑکا رہا ہے؟ مردے کو. کس کو اڑکا رہا ہے؟ قبر پر جا کر اڑکا رہا ہے کہ آپ کی کرامت ہو گئی, ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو اگر اب کی کوئی اچھا ہوا تو میں قبر پر مٹی نہ ڈلواؤں گا, ایسے ہی پڑے رہیو, لوگ تمہارے اوپر جوتا پہنے گھومیں گے. بس اسی دن سے آرام ملنا بند ہو گیا. ادھر مولوی صاحب نے ہڑکایا, ادھر قبر میں مردے نے پیشاب کر دیا. ہم سے کہیں قبر پجوا, اچھا یہ بتاؤ قبر پر مٹی کتنی ڈالی جاتی ہے؟ کلو 2 گرام یا کنٹل 2 کنٹل؟ بتائیے کتنی ڈالی جاتی ہے؟ کلو 2 کلو ڈالی جاتی ہے یا کنٹل 2 کنٹل ڈالی جاتی ہے؟ کنٹلوں مٹی ڈلتی ہے نا. تو بھیا کتنی مٹی لے گئے جو ڈلواتے ڈلواتے وہ پریشان ہو گیا. پیارے آج ہم اگر تبرکات لے آئیں تو شرک
اور ان کے مولوی کی کرامتیں کتابوں میں لکھی جائیں، تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشے من سے دھواں اڑتا ہے تم کہتے ہو ساون۔ پیارے، آج سنیوں کو بہکانے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی شکلوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ جب وہابیوں نے یہ دیکھا کہ ہماری چال ان پر کامیاب نہیں ہوتی تو ایک اور نکلے، ہاں وہ بھی گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر گھومتے ہیں، مدینہ 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 کہنے والے بہت گھومے، عاشق اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے سب سے بڑے دشمن نظر آتے ہیں۔ ایسے دشمن، یہ ہے ان کی کتاب جس کا نام ہے رسالہ عطاریہ۔ رسالہ عطاریہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر 9، 40 متفرق مدنی پھول۔ معاذ اللہ۔ کون سے؟ نمبر 1، پیشاب، پخانہ، بدی، مزی، منی، کیڑا۔ زور سے بولو۔ مدنی پھول پخانہ پیشاب کو بتا رہا ہے۔ اے اعلیٰ حضرت، آپ بتائیے کہ مدنی پھول کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ تو ہمیں ایسے پاکستانیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج تم ان کا ساتھ دے رہے ہو دامنگیرہ والوں، ان پاکستانی دلالوں کا ساتھ دے رہے ہو۔ الحمدللہ یو پی کی گورنمنٹ نے ان پر شکنجہ کسنا شروع کر دیا۔ تم سے بھی سوال ہوگا جب ان کی تحقیق کی جائے گی کہ یہ پاکستانی تنظیم ہے، ان کا پیسہ پاکستان جاتا ہے، اور جب تمہیں یہاں کی سی بی آئی پکڑے گی، پکڑنے کے بعد دامن گیرا کے ایس ایچ او کے یہاں پیش کیا جائے گا، اور جب ایس ایچ او آن ملو سجنا بتائے گا، آن ملو سجنا بتائے گا، تو کہو گے کہ ہماری کیا خطا ہے، ہماری کیا غلطی ہے، ہم تو دین سیکھنے گئے تھے، ہم تو دین سیکھنے گئے تھے، نماز سیکھنے گئے تھے۔ تو ایس ایچ او کہے گا دامن گیرا کے مولوی مر گئے تھے کیا، جب پاکستانیوں سے سیکھنے چلا تھا؟ دامن گیرا میں مولوی نہیں تھے کیا جن پاکستانیوں کی بات ماننے چلا تھا؟ پیارے، ان سے بچو، ان سے ایمان بچاؤ۔ یہ دیکھیے ان ہنزاروں کی کتاب، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں۔ کتاب کا نام سرکار کا پیغام عطار کے نام، زور سے بولو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو۔ کتاب کے اندر حرام خور لکھتا ہے، ایک یمنی بزرگ کے انکشافات، یہی روایت اس نے کتاب فیضان سنت میں بھی لکھی ہے۔ فیضان سنت میں بھی یہی روایت ہے۔ جو روایت اس میں ہے کیا لکھتا ہے؟ ایک اسلامی بھائی کا لب بیان کا لب لباب ہے کہ رمضان المبارک 1415 ہجری کا واقعہ، چند اسلامی بھائی مدینہ منورہ میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک یمنی بزرگ نے قریب آ کر ہم سے سلام کیا اور نہایت ہی پرتپاک طریقے سے ملے۔ وہ ہمارے سبز عمامے کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں پوچھا، آپ لوگوں کے امیر کہاں ہیں؟ کیونکہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی،
मौलवी इलियास साहब उम्रा करके रुखसत हो चुके थे। हमने उनको बताया कि वो तो जा चुके हैं। इस पर उसने बड़ी उनसे ज़ियारत की से महरूमी पर अफसोस जताया और बोला, आपको मालूम है आज मैंने ख्वाब में अपने आप को मस्जिद हराम में पाया। गौर कीजिए, गौर। मस्जिद हराम में पाया तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरा हाथ पकड़ा और खाना काबा की तरफ ले चले। खाना काबा का दरवाजा खुल गया, मैं सरकार के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर जाकर देखा कि एक शख्स सर पर सब्ज अमामा बांधे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। आका इरशाद फरमाते हो, जानते हो ये कौन है? यही दावत इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास हैं। दिल पर हाथ रखो, आका खड़े हुए हैं, मौलवी बैठा हुआ। ये तुम्हारा पीर है। जो आका खड़े हुए हैं वो बैठा हुआ है और ये हमारे आला हजरत हैं। इरशाद फरमाते हैं, फकीर का जब इंतकाल हो जाए तो उसकी कब्र इतनी गहरी खुदवाना, इतनी गहरी बनाना, इतनी गहरी बनाना कि फकीर कब्र के अंदर आराम से खड़ा हो जाए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, पाकिस्तानी आतंकवादियों पे, तारियों पे, रियाज हरामी पे, फकीर कुत्ते पे, के आला हजरा और हैदरी, और हैदरी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, फकीर की कब्र इतनी गहरी खुदवाना कि फकीर कब्र के अंदर आराम से खड़ा हो सके। मुरीद अर्ज करते, हुजूर इतनी गहरी कब्र खुदवाने की क्या जरूरत? इतनी गहरी कब्र बनवाने की क्या जरूरत? सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, फकीर जिंदगी भर मुस्तफा जाने रहमत पर सलातो सलाम पढ़ता, उनके सलातो सलाम के जवाब पर दलीलें देता रहा। कल जब कब्र में आका तशरीफ लाएंगे, कल जब कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे तो फकीर बैठा कैसे रहेगा? खड़े होकर पड़ेगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये तुम्हारा पीर है। आका खड़े हुए हैं, वो बैठा हुआ है, ये हमारे आला हज़रत हैं। प्यारे, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, क्या ऐसे पाकिस्तानियों की तुम्हें जरूरत है? क्या ऐसे पाकिस्तानियों को चंदा देने की जरूरत है? क्या ऐसे पाकिस्तानियों के साथ बैठने की जरूरत है? ये आला हजरत है कि दुनिया में है तो इसके मुस्तफा का दर्श दे रहे हैं और कब्र में जा रहे हैं तो इसके मुस्तफा का दर्श। वही बात आ गई, मौलाना नानोतवी साहब जब मरने लगे तो अपने मुरीद से कहा, लखनऊ से ककड़ी लाओ, ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। ये किताब अरवाए सलासा है, लिखते हैं लखनऊ से ककड़ी मंगाओ, ककड़ी खाऊंगा तो मरूंगा। ये तुम्हारा पीर है जो मरने के बाद ककड़ी मांग रहा है और ये हमारे आला हजरत है जो इसके मुस्तफा का दर्श देकर जा रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर देखो कि तुम्हें किसके साथ जाना है। आका को मुंह दिखाना है, कब्र में जाना है, सरकार को चेहरा दिखाना है। जब सरकार को चेहरा दिखाओगे क्या कहोगे? कि ऐसे लोगों का साथ देते थे जो माज़अल्लाह सरकार को चमार से ज्यादा जलील कहते थे, माज़अल्लाह सरकार को मक्कन मिट्टी में मिलने वाला कहते थे। प्यारे, किधर जा रहे हो? ऐसे आकाओं का दामन थाम,
ایسے آقاؤں کے دامن کرم میں آ جاؤ، کیونکہ جب تم ان آقاؤں کے دامن کرم میں آ جاؤ گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے، کسی سے مت مانگو، مگر پیارے غور کرو، اللہ تبارک و تعالی نور ہے، نور۔ کیا نور کی تجلی برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، عرض کرتے ہیں مولا اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے موسیٰ لن ترانی، تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا؟ عرض کرتے ہیں مولا دکھا دے۔ موسیٰ لن ترانی، تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ سے مانگو، اللہ سے۔ ارے جب موسیٰ نور کی تجلی برداشت نہ کر سکے تو ملا کہاں سے برداشت کرے؟ بتاؤ کر سکتا ہے؟ اور جو یہ کہے اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، تو اس سے فوراً کہہ دو کہ گھر کی لائٹ 440 کے وولٹ سے مت جلاؤ، 33,000 سے جلاؤ۔ گھر کی لائٹ 33,000 کی سپلائی سے جلا، پتہ چل جائے گا، تیرا گھر بھی خاک ہو جائے گا، تو بھی خاک ہو جائے گا۔ بتاؤ جل سکتی ہے کیا؟ 33,000 کی سپلائی سے لائٹ جل جائے گی؟ اچھا 11,000 کی سپلائی سے جل جائے گی؟ کیوں؟ گھر میں آگ لگ جائے گی جب تک 440 میں کنورٹ نہیں کیا جائے گا بلا تشریح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور مصطفیٰ کو دے دیا، مصطفیٰ کے نور سے صحابہ روشن ہوئے، مصطفیٰ کے نور سے امام حسین روشن ہوئے، مصطفیٰ کے نور سے غوث اعظم روشن ہوئے، مصطفیٰ کے نور سے غریب نواز روشن ہوئے، مصطفیٰ کے نور سے صابر کلیر روشن ہوئے، مصطفیٰ کے نور سے نظام الدین اولیاء روشن ہوئے، مصطفیٰ کے نور سے اعلیٰ حضرت روشن ہوئے، مصطفیٰ کے نور سے شیر سنت روشن ہوئے۔ اب تمہیں نور چاہیے تو مظہر اعلیٰ حضرت کے دامن کرم میں، جب تم مظہر اعلیٰ حضرت کے دامن کرم میں آ جاؤ گے دل بھی روشن ہوگا، گھر بھی روشن ہوگا۔ جب دل بھی روشن ہوگا، گھر بھی روشن ہوگا۔ پیارے پیار کرو، پیار، اور جب پیار ہوتا ہے نا تو بات کا انکار نہیں کیا جاتا۔ وہی بات آ گئی ذہن میں، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سب، سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو ہم نے تو اپنے گلے میں پٹا ڈال لیا، اور پٹا اس کے گلے میں ڈلتا ہے جو پالتو ہوتا ہے، جو پالتو ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ڈلتا ہے۔ پیارے ہم غوث اعظم کے پالتو کتے ہیں۔ ایک کتا ہوتا ہے پالتو اور ایک کتا ہوتا ہے فالتو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پالتو کتا کھاتا ہے پاؤ روٹی انڈا، اور فالتو کتا کھاتا ہے گلی گلی میں، فالتو کتا کھاتا ہے گلی گلی میں ڈنڈا۔ پیارے دامن کرم میں آ جاؤ، حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے سچے شیدائی ہو جاؤ۔ آج ساری دنیا کا مشاہدہ کرو، اگر سچا ولی کامل دیکھنا ہے تو حضور شیر ہندوستان، حضور پیارے ساری دنیا کا جائزہ لو، تنہ تنہا واحد شخصیت نظر آتی ہے۔ اگر زندہ ولی دیکھنا ہے تو پیلی بھیت چلے جاؤ، زندہ ولی دیکھنا ہے آؤ پیلی بھیت، اپنی آنکھوں سے دیکھو، غوث اعظم کا جمال نظر آتا ہے، غریب نواز کا کمال نظر آتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا
نونہال نظر آتا ہے اور مظہر اعلیٰ حضرت کا جلال نظر آتا ہے۔ پیارے، کون مظہر اعلیٰ حضرت؟ وہ مظہر اعلیٰ حضرت دشمنوں میں بن کے چمکا ذوالفقار حیدری، اور جب اپنوں میں پہنچا پیار کی شبنم۔ نبی کے علم غیب پر اعتراضات، تاریخ نوٹ کرو، یہ پالی مارواڑ ہے۔ پالی مارواڑ کے غیور مسلمانوں نے جب حضور مظہر اعلیٰ حضرت کے پاس خط لکھے، حضور یہاں کے وہابی مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، علم غیب مصطفیٰ پر مناظرے کی بات کر رہے ہیں، حضور چلے آئیے۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت پالی مارواڑ پہنچے۔ رضا کا وہ شیر تنے تنہا، کیونکہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت جب بھی نکلا کرتے تھے یہی وظیفہ پڑھا کرتے تھے، سب ہوں میں عبید رضوی اور صورت آقا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں۔ جامع مسجد میں مناظرہ طے ہوا، مناظرہ ہو رہا ہے، ایک طرف رضا کا شیر، دوسری طرف 150 گرو گھنٹا۔ علم غیب مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے، سرکار شیر بیشے اہل سنت دلائل پر دلائل دے رہے ہیں، مگر وہاں بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یکایک حضور شیر بیشے اہل سنت کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، اے پالی مارواڑ کے وہابیوں، فقیر پہلی مرتبہ پالی مارواڑ آیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہاں نہیں آیا ہے۔ تم علم غیب مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو سنو سنو، یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے اس مسجد کے منبر کو کھدواؤ، اور کھدوانے کے بعد 6 فٹ کے بعد ایک ایسا پتھر نکلے گا جس کے طرف ایک طرف یا اللہ لکھا ہے، دوسری طرف رسول اللہ لکھا ہے۔ ایک طرف یا اللہ، دوسری طرف رسول اللہ۔ سارا مجمع پریشان، مزدور بلائے گئے، منبر کی کھدائی کی گئی۔ منبر کی کھدائی کرنے کے بعد ٹھیک 6 فٹ کے بعد ایک پتھر نکلا جس کے ایک طرف اس میں جلالت لکھا تھا، ایک طرف اس میں رسالت لکھا تھا۔ سرکار شیر بیشے اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، او وہابیوں سنو، ارے حشمت علی کے علم کی طاقت کا یہ عالم، تو مصطفیٰ کے علم کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ تبھی تو کہنے والا کہتا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ، ان وہابیوں سے دور رہو، ان تبلچیوں سے دور رہو، ان صلح کلی ٹپوری مولویوں سے دور رہو، اور جو ان مولویوں کو مانے اس سے بھی دور ہو جاؤ۔ دعوتی ہو، شاکری ہو، تطہیری ہو، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ بات آخری سنتے چلو، سرکار غوث اعظم کی طرف حضور شیر ہندوستان کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے غوث اعظم سے محبت کی، ہم نے غریب نواز سے محبت کی، ہم نے صابر کلیر سے محبت کی، اور جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا انجام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوتا ہے نا۔ آگے آگے سرکار غوث اعظم چلے، سرکار غریب نواز چلے، سرکار صابر کلیر چلے، سرکار اعلیٰ حضرت چلے، حضور شیر بیشے اہل سنت چلے،
پیچھے پیچھے ہم گناہگار چلے، ہم سیاکار چلے، ہم بدکار چلے، ہم خطاکار چلے، چلتے چلتے داروغہ رضوان نے ہمیں روک لیا. کہاں جا رہے؟ جنت ہے جنت. ہم نے کہا اے داروغہ رضوان، آنے والے گناہگار کو نہ دیکھ، لانے والے سیدی سرکار کو دیکھ. آنے والے گناہگار کو نہ دیکھ، لانے والے شیر بیشے اہل سنت سرکار کو دیکھ. اندر سے آواز آئے گی اے داروغہ رضوان، یہ دنیا میں ہم سے محبت کرتا تھا، اور جب ہم سے محبت کرتا تھا تو جہاں ہم رہیں گے وہاں یہ رہیں گے. پیارے آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ، اور جب آقا کے دامن کرم میں آ جاؤ گے تو یہاں بھی کامیابی ہے اور وہاں بھی کامیابی ہے. یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے. الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہے کیونکہ ہمیں غریب نواز سے سرکار غریب نواز کے دامن کرم میں آ جاؤ اور بس یہی کہتے رہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت پڑھتے رہو وظیفہ. وہ لکھ رہا ہے بے بس بے بس بے بس معاذ اللہ. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. یہی اصل ہے، یہی قل ہے، یہی میراث ہے. اس رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر جو کچھ بھی میں نے بیان کیا سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ وہاں جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیا راہوں میں، اب تم راستہ بھولو تو یہ تمہاری قسمت. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.